العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الراوی فی الاصل قسمان. پھر اصل میں راوی کی دو قسمیں ہیں. مصنف یہاں سے راویوں کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں. جب راوی کی دو قسمیں ہو جائیں گی تو پھر ان کی روایت کردہ احادیث کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی. اولاً راوی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک معروف اور نمبر دو مجہول. پھر معروف کی بھی دو قسمیں ہیں. انہی معروف کی دو قسموں کو مصنف یہاں بیان فرما رہے ہیں. معروف کی پہلی قسم وہ ہے وہ راوی جو علم میں بھی مشہور ہو اور اجتہاد میں بھی مشہور ہو، جیسے خلفائے اربعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، اور ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ بہت سارے صحابہ ہیں جو علم میں بھی اور اجتہاد میں بھی مشہور تھے. جب ایسے صحابہ کی روایت صحیح طریقے سے ہم تک پہنچے تو صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی روایت پر عمل کرنا اولا، بہتر، اچھا ہے قیاس کے مقابلے میں عمل کرنے سے، چاہے ان کی احادیث قیاس کے مطابق ہو یا قیاس کے مخالف ہو، ہر حال میں ان کی روایت پر عمل کیا جائے گا. الاول معروف بالعلم والاجتہاد. پہلی قسم وہ ہے جو صحابہ علم میں اور اجتہاد میں معروف ہو، کالخلفاء الاربعہ، جیسے خلفاء اربعہ، وعبداللہ ابن مسعود، وعبداللہ ابن عباس، وعبداللہ ابن عمر، وزید ابن ثابت، ومعاذ ابن جبل وامثالہم وغیرہ ان جیسے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. فَإِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَایَتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب تیرے پاس ان کی روایت کردہ احادیث صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے تجھ تک پہنچے، یکون العمل بروایتہم اولا، تو ان کی روایت پر عمل کرنا بہتر ہے من العمل بالقیاس، قیاس پر عمل کرنے سے. وَلِهَذَا رَوَى محمد رحمہ اللہ تعالی. یہاں سے مصنف کچھ مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ جن میں روایت پر عمل کیا گیا ہے اور قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے. وَلِهَذَا، اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ جب روایت ایسے راوی سے مروی ہو جو فقہ و اجتہاد میں مشہور اور معروف ہو تو ان کی روایت پر عمل کرنا بہتر اور اولا ہے قیاس کے مقابلے میں. ایسی صورت میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے جن کی نظریں کچھ خراب تھی اور ان کو کچھ کم نظر آ رہا تھا. وہ ایک گھرے میں گر گئے. جیسے ان کا گرنا تھا کہ ادھر کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس پڑے. نماز مکمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جميعا، کہ جو تم میں سے قہقہہ مار کر ہنسا ہے وہ اپنے وضو کا بھی اعادہ کرے اور نماز کا بھی اعادہ کرے. یہاں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اس وجہ سے آپ نے وضو دوبارہ کرنے کا حکم فرمایا. قیاس یہ کہتا ہے کہ یہاں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ وضو ٹوٹتا ہے جب جسم سے کوئی نجاست خارج ہو، نجاست نکلے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، اور یہاں تو کوئی نجاست نکلی نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ قیاس کہتا ہے. لیکن حدیث بیان کرتی ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا. چونکہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو فقہ و اجتہاد میں مشہور اور معروف ہیں،
اس وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور روایت پر عمل کیا گیا۔ وَلِهَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے حدیث الاعرابی، اعرابی کی حدیث الذی کان فی عینہ سوء، جن کی آنکھ میں کچھ بیماری تھی، فی مسألۃ القہقہۃ، قہقہا والے مسئلے میں، وترک القیاس بہ، اور انہوں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسری مثال آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں روایت پر عمل کرنے کی اور قیاس کے چھوڑنے کی۔ مسئلہ ہے عورتوں کے محاذات کا، کہ جب مرد نماز پڑھ رہا ہو اور وہی نماز عورت پڑھنے لگے اور مرد کے بازو میں آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ عورت بالغہ ہو، مشتہات ہو، تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو، اس کے بازو میں جا کر وہی نماز مرد پڑھنے لگے تو اس صورت میں بھی مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور عورت کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا ہے، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اخرہن من حیث اخرہن اللہ، کہ ان کو مؤخر کرو جیسا کہ اللہ رب العزت نے پیدا کرنے میں بھی ان کو مؤخر کیا ہے، یعنی پہلے مرد کو پیدا کیا ہے بعد میں عورت کو پیدا کیا، تو پہلے نماز میں مرد ہونا چاہیے آگے اور ان کے پیچھے جو ہیں عورتیں ہونی چاہیے۔ جب اگر عورت مرد کے ساتھ آ کر ایک صف میں کھڑی ہو جائے گی تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ صرف نماز مرد کی فاسد ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مردوں کو حکم ہے ان کو پیچھے کرنے کا اور وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ یہاں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز اس وقت فاسد ہوتی ہے جب نماز میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو نماز کے منافی ہو، اور یہاں عورت کا مرد کے ساتھ کھڑے ہو جانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو نماز کے منافی ہو، تو قیاس یہ کہتا ہے کہ نماز اس کی فاسد نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم میں اجتہاد اور فقہ میں مشہور اور معروف ہیں، اس وجہ سے ان کی حدیث پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کو مصنف نے فرمایا وَرَوَى حدیث تاخیر النساء فی مسئلۃ المحاذات، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو مؤخر کرنے والی حدیث مسئلہ محاذات میں اس کو بیان کیا ہے، وَتَرَكَ الْقِيَاسِ، اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوسری مثال تھی، آگے تیسری مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء او رعف فی صلاۃ، کہ جو شخص کہہ کرے یا اس کی نقصیر پھوٹ پڑے، ناک سے خون بہنے لگے نماز میں، فَلْيَنْصَرِفْ، تو وہ لوٹ جائے، وَلْيَتَوَضَّأْ، اور وضو کرے، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، اور اپنی نماز کو مکمل کرے، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو۔ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جو آدمی کیا کرے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسی وجہ سے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وضو اس کا ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ بدن سے کوئی نجاست نکلی ہو، اور جو ہے وہ معدے کے اوپر والے حصے سے آتی ہے تو اور وہ نجس نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث ہے اور حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور وہ علم اجتہاد اور فقہ میں مشہور اور معروف ہے، اس وجہ سے ان کی حدیث کو لیا جائے گا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت حدیث القیء قے والی حدیث کو بیان کیا ہے، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، اور اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تیسری مثال تھی۔ آگے مصنف چوتھی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں احناف کے یہاں
کہ جب نماز میں کوئی غلطی کر جائے اور سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے تو سجدہ سہو ہمارے یہاں سلام کرنے کے بعد سجدہ سہو واجب ہے۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ سہو جو ہے، جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے والا ہے، اور غلطی نماز میں ہوئی ہے تو تلافی بھی نماز میں ہونی چاہیے، نہ کہ نماز کے بعد۔ اور جب آدمی سلام پھیر دیتا ہے تو ایک گناہ وہ نماز سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ تلافی بھی نماز ہی میں ہو، نہ کہ سلام کے بعد، کہ سلام کے بعد آدمی ایک گناہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث پر عمل کیا، اس وجہ سے کہ وہ حدیث جو ہے اس کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ اجتہاد اور فقہ میں مشہور اور معروف ہیں۔ حدیث یہ ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر بھول کے بدلے میں 2 سجدے ہیں بعد السلام، سلام کے بعد۔ تو اس حدیث پر عمل کیا گیا اور قیاس کو چھوڑ دیا۔ وَرَوَى مُحَمَّدٌ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، حدیث السہوی بعد السلام، سہو والی حدیث کو جو کہ سلام کے بعد ہو، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الرُّوَاةِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ معروف روات کی دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم گزر چکی، یہاں دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری قسم صحابہ کی وہ ہیں جو حفظ میں، یعنی ان کا حافظہ تو اچھا تھا، اس حفظ میں مشہور تھے، اسی طرح عدالت میں بھی وہ مشہور تھے، لیکن اجتہاد اور فقہ اور فتویٰ دینے میں وہ مشہور اور معروف نہیں تھے۔ جیسے مصنف نام لے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کی روایت تجھ تک پہنچے تو اب 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، اگر ان کی احادیث قیاس کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی۔ اگر وہ قیاس کے موافق ہے تو پھر تو اس صورت میں ہر حال میں اس حدیث پر عمل کرنا لازم ہے، اور اگر وہ حدیث قیاس کے مخالف ہے تو اس صورت میں قیاس پر عمل کرنا بہتر اور اولا ہوگا اور ان کے احادیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو صحابہ فقہ اور اجتہاد میں مشہور نہیں ہے اور فتویٰ دینے میں وہ دسترس نہیں رکھتے ہیں، تو ممکن ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہو اور سمجھے نہ ہو اور اس کو بالمعنی روایت کر دیا ہو، یعنی الفاظ حضور کی روایت نہ کیے ہوں بلکہ معنی کے اعتبار سے کچھ اور سمجھ کر کچھ اور معنی کے ساتھ اس کو روایت کر دیا ہو، اور یہ بالمعنی روایت کرنا صحابہ میں عام تھا، صحابہ اس طرح روایت کو بیان کرتے تھے، تو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ اور سمجھ کر بالمعنی کچھ اور، حضور کا فرمانے کا مقصد کچھ اور ہو اور انہوں نے روایت کچھ اور کر دیا ہو، تو اس صورت میں قیاس پر عمل کرنا بہتر ہوگا، ان کے احادیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کو مصنف نے فرمایا والقسم الثانی من الروات، اور روات کی دوسری قسم ہم المعروفون بالحفظ، وہ ہیں جو حفظ میں تو معروف اور مشہور ہوں، والعدالتی، اور عدالت میں بھی معروف ہوں، دون الاجتہاد والفتوہ، اجتہاد اور فتوہ میں وہ معروف نہ ہو، کابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَإِذَا صَحَّتْ رِوَایَةُ مِثْلِهِمَا، جب ان جیسے صحابہ کی روایت عندک تیرے پاس پہنچے، فَإِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسِ، اگر خبر قیاس کے موافق ہو، فَلَا خِفَاءَ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ، تو اس پر عمل کے لازم ہونے میں کوئی خفا نہیں ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اور وہ اگر حدیث قیاس کے مخالف ہو، كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى، تو پھر قیاس پر عمل کرنا بہتر اور اولا ہوگا۔
مثالہ ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مثالہ اس کی مثال یعنی جب راوی غیر فقیہ ہو اور وہ معروف بالاجتہاد اور معروف بالفقہ نہ ہو تو پھر اس کی روایت کے مقابلے میں جبکہ اس کی روایت قیاس کے خلاف ہو تو قیاس پر عمل کرنا بہتر ہے ان کی خبر واحد پر عمل کرنے سے۔ اس کی مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الوضوء مما مستہ النار، کہ وضو کیا جائے گا ایسی چیز کے کھانے سے جس کو آگ نے چھوا ہو۔ یہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ وضو کیا جائے گا ایسی چیز کے کھانے سے جو آگ پر پکی ہوئی ہو۔ تو اس حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی روٹی کھاتا ہے یا چائے پیتا ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، آپ بتلائیے کہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں تو کیا گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد آپ ٹھنڈے پانی سے دوسری مرتبہ وضو کریں گے؟ اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حدیث کا رد قیاس کے ذریعے کیا۔ معلوم ہوا کہ قیاس کے ذریعے حدیث کا رد جبکہ وہ حدیث قیاس کے خلاف ہو اور اس کو روایت کرنے والا راوی غیر فقیہ ہو اور غیر مجتہد ہو تو اس کا رد کرنا صحیح ہوگا، اور یہی احناف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے مقابلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی حدیث موجود ہوتی تو اس کا رد وہ ضرور بالضرور اس حدیث کے ذریعے کرتے، لیکن انہوں نے حدیث کے ذریعے نہیں کیا بلکہ قیاس کے ذریعے کیا۔ معلوم ہوا کہ جب راوی غیر مجتہد ہو اور ان کی حدیث قیاس کے خلاف ہو تو پھر قیاس پر عمل کرنا بہتر ہے ان کی خبر واحد پر عمل کرنے سے۔ مثالہ اس کی مثال ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روایت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، الوضوء مما مستہ النار، کہ وضو ان چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے جس کو آگ نے چھوا ہو۔ فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے سوال کیا ارأیت، اب بتلائیے، لو توضأت بماء سخین، کہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کریں، اکنت تتوضأ منہ، تو کیا پھر آپ اس کے بعد دوسری مرتبہ وضو کریں گے؟ فسکت، تو وہ خاموش ہو گئے۔ وَإِنَّمَا رَدَّهُ بِالْقِيَاسِ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رد قیاس کے ذریعے کیا، اذ لو کان عنده خبر، اس لیے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر موجود ہوتی، کوئی حدیث موجود ہوتی، لرواہ، تو وہ ضرور بالضرور اس حدیث کو ذکر فرماتے۔ آگے مصنف اس کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں، اس کی یعنی جب راوی غیر فقیہ اور غیر مجتہد ہو اور ان کی روایت قیاس کے خلاف ہو تو پھر اس صورت میں روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی دوسری مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور مسئلہ مسرات جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسریہ سے منع فرمایا۔ تسریہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے جانوروں کے تھن میں دودھ روکے رکھے، پھر اس کو بیچ دے تو مشتری اسے دھوکے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس نے روکے رکھا ہے۔ تو جب وہ دودھ دوہے گا اور دودھ نکالے گا تو پہلی مرتبہ زیادہ نکلے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جانور زیادہ دودھ دینے والا ہے اور اس کو خرید لے گا، اور اس کو خریدنے کے بعد جب بعد میں 2-4 دن کے بعد دیکھے گا تو اس کا دودھ کم ہو جائے گا۔ تو آپ نے تسریہ سے منع فرمایا۔
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس طرح تصریح کرے یعنی دودھ کو روکے رکھے اور اس کے بعد کوئی آدمی خریدے تو آپ نے اس کو دو اختیار دیے ہیں۔ پہلا اختیار تو اس کو یہ دیا کہ اگر وہ اس سے خوش ہو تو اس کو دہتا رہے اور اس کے اپنے پاس روکے رکھے، اور دوسرا اختیار اس کو وہ دیا کہ اگر وہ اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو رد کر دے، اور رد کرنے کے ساتھ ساتھ 1 سا کھجور بھی اس کو اس دودھ کے مقابلے میں دینا پڑے گا جو اس نے اپنے یہاں دوہا ہے۔ یہ روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ امام صاحب کا مسلک یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کسی نے دودھ اپنے جانور کے تھنوں میں روکے رکھا اور اس کے بعد اس نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد دیکھا کہ وہ جانور تو کم دودھ دینے والا ہے، تو اس صورت میں اس کو اختیار نہیں مل سکتا، بلکہ اب اس کو اپنے پاس ہی روکے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے مبی کی سلامتی کا تقاضا کرتا ہے، بے یہ چاہتی ہے کہ مبی صحیح سالم ہو، اور دودھ کا کم ہونا وہ سلامتی کو مانے نہیں ہے کہ دودھ کے کم ہونے کی وجہ سے وہ سلامتی فوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جانور تو صحیح سالم موجود ہے، اس لیے کہ یہاں مبی تو جانور ہے، دودھ نہیں ہے، اور دودھ تو اس کا ثمرہ ہے۔ ہاں البتہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاس جا کر جب وہ دیکھے گا کہ اس کا دودھ کم ہے تو اس کمی کے بدلے میں، اس نقص کے بدلے میں وہ بائع سے کچھ قیمت واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے، جبکہ اس سے پہلے والی حدیث جو گزری یہ امام صاحب کا مسلک اس حدیث کے خلاف ہے، کہ حدیث میں تو اس کو رد کرنے کا، اس کو واپس کرنے کا اختیار دیا گیا اور ساتھ میں 1 سا کھجور دینے کا حکم ہے، جبکہ امام صاحب تو واپس کرنے سے ہی منع فرما رہے ہیں، تو ان کا یہ مسلک اس روایت کے خلاف ہے۔ تو جواب وہی ہوگا کہ جب راوی غیر مجتہد اور غیر فقیہ ہو، اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور وہ غیر مجتہد ہے جیسا کہ مصنف فرما رہے ہیں، اور ان کی حدیث جو ہے وہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور دینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، جبکہ اگر کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو ہلاک شدہ چیز کے بدلے میں دیکھا جائے گا کہ وہ ہلاک شدہ چیز مثل اس ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اس کا مثل دوسرا موجود ہے یا دوسرا موجود نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جو ذوات الامثال میں سے ہے تو اس صورت میں اس کا مثل واجب ہوتا ہے اور اس کو مثل صوری کہا جاتا ہے، اور اگر وہ چیز ایسی ہے جو ذوات الامثال میں سے نہیں ہے یعنی اس کا مثل موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس کا قیمت دینا ضروری ہوتا ہے اور اس کو مثل معنوی قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں جو 1 سا کھجور دینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، دودھ کے بدلے میں جو مشتری نے نکالا ہے، تو یہ کھجور دودھ کا نہ مثل صوری ہے اور نہ مثل معنوی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث قیاس کے خلاف ہوئی، اور یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے۔ اس کو روایت کرنے والے راوی غیر مجتہد اور غیر فقیہ ہے، اس لیے قیاس پر عمل کرنا اولا اور بہتر ہوگا ان کی روایت پر عمل کرنے کے مقابلے میں، یہ مصنف فرما رہے ہیں اور یہ مصنف کی عبارت کا خلاصہ ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ اور غیر مجتہد کہنا، جیسا کہ مصنف فرما رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے دور میں بھی فتوے دیا کرتے تھے اور احناف نے بھی ان کو فقیہ اور مجتہد قرار دیا ہے، اس لیے ان کو
غیر مجتہد اور غیر فقیہ کہنا صحیح نہیں ہوا۔ تو پھر اب سوال یہ ہوگا کہ جب وہ غیر مجتہد نہیں بلکہ وہ مجتہد ہیں اور وہ فقیہ ہیں، تو پھر ان کے حدیث کو رد کیوں کیا گیا اور قیاس پر عمل کیوں کیا گیا؟ تو اس کے جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ حدیث مسرات پر جو عمل نہیں کیا جا رہا ہے، اول تو اس وجہ سے کہ اس کے متن میں اختلاف ہے، اس کے متن کئی طرح سے روایت کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث مشہورہ کے بھی خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس وجہ سے نہیں عمل کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ غیر مجتہد ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ جو وجہ ذکر کی گئی اس وجہ سے حدیث مسرات کو چھوڑا جا رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد اور فقیہ ہیں۔ اور اوپر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری کہ انہوں نے فرمایا کہ وضو ان چیزوں کی وجہ سے ہوگا جس کو آگ نے چھوا ہو، تو یہ حدیث بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ اور غیر مجتہد ہیں، بلکہ اس وجہ سے چھوڑی گئی کہ صحابہ کے اول دور میں تو لوگ اس کے قائل تھے کہ وضو کیا جائے گا ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے جن کو آگ نے پکایا ہو۔ بعد میں صحابہ کے آخر دور میں اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ نہیں، ایسی چیزوں سے جس کو آگ نے چھوا ہو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس پر اجماع ہو گیا تھا۔ یا یہ کہ پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں بلکہ وضو لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ اور منہ دھونا مراد ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو چھوڑا گیا، اور اس وجہ سے نہیں چھوڑی گئی اس حدیث کو کہ حضرت ابو ہریرہ غیر مجتہد اور غیر فقیہ ہے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ وعلی ھذا، اسی بنا پر یہ مصنف فرما رہے ہیں، اسی بنا پر یعنی راوی جب غیر مجتہد اور غیر فقیہ ہو اور ان کی روایت قیاس کے خلاف ہو، اس وجہ سے ترک اصحابنا، ہمارے احناف نے چھوڑ دیا ہے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو فی مسئلۃ المسرات، مسئلہ مسرات میں بالقیاس، قیاس کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.